میزبان ساجد حسین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سجدہ نیوز. ہمارا پروگرام چائے ود ساجد اور آج میرے مہمان ضلع اکاڑا کی ایک معروف شخصیت، معروف قانون دان اور ایک ان کا بڑا منفرد اور اچھوتا اسٹائل ہے. یہ مکمل ڈریس سوٹ میں ہوتے ہیں، بڑا ان کا نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ کوٹ ہوتا ہے. اسی طرح ان کے باقی جو لوازمات ہوتے ہیں اور ان کی پہچان ان کا یہ خوبصورت ہیٹ، the one and only رائے ولایت ایڈوکیٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. جیسے میں اپنے انٹروڈکشن میں بتا رہا تھا کہ یہ اسٹائل مطلب کیسے خیال آیا آپ کو؟ یہ جو میرے استاد میاں محمد شفیق بھنڈارا صاحب ہیں، جی جی، ان سے سیکھا ہے. اچھا. وہ ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت ہے جی جی، جو ضلع اکاڑا چھوڑ کر ہمارے ڈویژن کی پہچان ہے، اور انہی سے جو مینرز یہ ڈریس کے اور یہ بولنے کے ہیں، یہ ہم نے انہی سے سیکھے. ارے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہاں سے پھر آپ نے تعلیم حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے بعد وکالت کی ڈگری لی؟ میرا تعلق چک نمبر 7 ناب تحصیل نالہ خور سے ہے اور چریڑا کھرل فیملی سے میرا تعلق ہے. میں نے یہاں سے پرائمری تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرے والدین نے مجھے فیصل آباد بھیج دیا. میری میٹرک بھی وہیں کی ہے، گریجویشن بھی وہیں کی، اور میں LLB وہاں مکمل کرنے کے بعد واپس آیا. تو رائے صاحب جس طرح کہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ رائے صاحب ماشاءاللہ اب تو کافی زمینوں کے مالک ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، تو کافی ایسٹس بھی ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ. تو یہ وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ ہم کوئی اتنی زیادہ زمینوں کے مالک نہیں ہیں. ہماری فیملی جو ہے وہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شامل تھی. ہم نے رائے احمد خان کھرل کی قیادت میں جنگ آزادی لڑی. اس وقت بے شک ہم جندراکا سے لے کر شیرگڑھ کی حدود تک یہاں مالک تھے، اور جب جنگ میں شکست ہو گئی تو ہماری زمینوں کو کراؤن لینڈ کا ٹائٹل دے کر انگریز سرکار نے ضبط کر لیا، اور ضبط کرنے کے بعد ہمیں تو وہ زمینیں الاٹ نہیں ہوئی. وہ زمینیں برٹش انڈین آرمی کے سولجرز کو الاٹ ہوئی. جو برٹش انڈین آرمی کے سولجرز تھے اس وقت، وہ خواہ مسلم تھے چاہے خواہ ہندو تھے یا سکھ تھے، یہ پورا رنالہ خرد شہر، اس میں پارٹیشن کا ٹائم جب پاکستان بنا ہے تو یہاں پر ایک بھی مسلمانوں کا گھر نہیں تھا. یہ سب کے سب یہاں پر ہندو اور سکھ جو فوجی تھے وہ ان کو الاٹمنٹ تھی. یہ رنالہ خرد کے گرد و نواح کے دیہات بھی ان کو الاٹ ہوئے. ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن جب پاکستان بنا، جو ہندو اور سکھ فوجی تھے وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے، اور جو مسلمان فوجی تھے برٹش انڈین آرمی کے سولجرز، ان کی اولادیں آج بھی اپنے اجداد کو الاٹ کردہ رقبہ جات پر آباد ہیں. آپ کے سٹنگ ایم پی اے صاحب ہیں، ان کے دادا مرحوم بھی برٹش انڈین آرمی کے سولجرز تھے، چوری کفایت اللہ صاحب. تو یہ جو 2 نار والی ان کو الاٹمنٹ ہے، یہ بھی برٹش انڈین آرمی کے سولجرز کی الاٹمنٹ میں سے ایک ہے. رائے صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ رائے احمد خان کھر شہید جو ہے آپ کی فیملی میں سے تھے اور آپ کے آباء و اجداد نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، تو کہیں کہیں آپ کے رویے میں، آپ کے اسٹائل میں، آپ کے رہن سہن میں وہ اسٹائل، وہ بغاوت نظر آتی ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک اب ہم یہ جو ماحول ہے، جو یہ ہماری جو یہ ضرورت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اپنانا پڑا ہے. اب لائر جو ہے ان کا ایک یونیفارم ہے، ایک ڈیکرم ہے، تو ہم اس کے تحت اس کی وجہ سے یہ ہم نے یہ اختیار کیا. رائے صاحب وکلا کمیونٹی میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بولڈ ہیں. اگر مطلب دوسرے الفاظ میں کہوں تو آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت منہ پھاٹ ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں وکلا کمیونٹی میں جو نہیں کرنی چاہیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں مثلا یہ سوشل میڈیا ہے، یہ ہر بندہ استعمال کرتا ہے. جی جی، تو جو بھی پوسٹ لگتی ہے یا میں کمنٹس کرتا ہوں تو میں حقائق پر مبنی کمنٹ کرتا ہوں، اور
वो मैं उसमें कोई लगी लिपटी रखे बगैर जो मेरी समझ में आता है, जो मेरे ज़हन में आता है, मैं वही करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे कमेंट्स पर कभी कोई ऐसा जवाब नहीं आया, क्योंकि मैं हक़ाइक़ के मुताबिक करता हूँ और जो मैं और सोच समझ कर करता हूँ, ऐसे नहीं किसी को ऐसे नहीं करता। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त मौजूदा बार रिनाला के भी इलेक्शन हुए हैं, उकाड़ा के भी हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने आज, जब आपका इंटरव्यू होने से पहले मैंने उनको बताया आपके मुतालिक कि वो तशरीफ ला रहे हैं आज सजदा न्यूज़ में, चाय विद साजिद में, तो एक सवाल जो है वो आपकी वकला कम्युनिटी में से है, तुसी कदों इलेक्शन लड़ोगे? जब दोस्त किसी को हम इलेक्शन लड़ाते हैं ना, जी जी तो जो भी सदर या सेक्रेटरी मुंतखब होता है, जी जी तो मैं यही समझता हूं कि ये मैं लड़ रहा हूं। मैं जिस ग्रुप के साथ हूं, मैं हमेशा उसके पैनल को एज इट वोट करता हूं और कोशिश करता हूं कि वो जीते। और ये जो पिछले साल वाला इलेक्शन था और इस साल वाला इलेक्शन है, इसमें रिनाला बार के वकला, आम वकला ने जबरदस्त शऊर का सबूत दिया है कि जिन लोगों को हम मुंतखब करते हैं, जिन लोगों को हम वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक शेर कहना मुकम्मल तो नहीं है प्लीज प्लीज कि मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम बुत खाने में भगवान बने बैठे। तो रिनाला खुर्द बार के आम वकला ने जो भगवान बन गए थे, उन बुतों को पाश पाश कर दिया है। और ये जो पिछले साल वाला इलेक्शन था और इस साल वाला, इस साल आप अंदाजा लगाएं कि हमारे कैंडिडेट्स फाजमान भट्टी साहब ने 322 वोट लिए और मुखालफ कैंडिडेट ने महज सिर्फ 90 वोट लिए। और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, जैन सलीम साहब ने 335 वोट स्कोर किए और मुखालिफ ने ओनली 78 वोट स्कोर किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये समझते हैं कि आम एक हमारे होते हैं नुमाइंदगान, जिनको हम सदर, सेक्रेटरी और मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब करते हैं, तो वो हम ही मुंतखब करते हैं, हम ही उनको बनाते हैं। तो फिर जब उनके ज़हन में कोई फतूर आ जाए जी तो उसको फिर हम दुरुस्त करना भी जानते हैं, और वो हमने कर दिया। जी बिल्कुल, राय साहब ने जितनी नहीं की है, लेकिन उनकी गुफ्तगू में वही बेबाक अंदाज है, वही बगावत वाला स्टाइल है, और ये बड़ा मुनफरिद और खूबसूरत स्टाइल है। और इनकी एक बात मेरे बहुत दिल को लगी, जब मैंने इनसे वकला कम्युनिटी वाला सवाल किया कि आप तुसी कदों इलेक्शन लड़ोगे, तो इन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन मेरे ग्रुप से लड़ता है तो मैं समझता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। अपने और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अपने मेजबान साजिद हुसैन चौधरी को इजाजत।